अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात में तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आती रही है। सितंबर का महीना हस्ब तवक्को बहुत अहम साबित हो रहा है। आज इतवार के दिन नए चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईज़ा साहब हल्फ उठाएंगे और उसके बाद जो अदालत गर्दी थी, जो जुडिशल एक्टिविज़म का एक दौर चला है साबिक़ चीफ जस्टिस के दौर में, तवक्को की जा रही है कि उसका ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरीके से जो सबसे बड़ी ख़बर है और बहुत अहम है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान की इदारा जाती मेकनिज़म और तरजीहात के हवाले से, वो जनरल नदीम अंजुम साहब की दौर मुलाज़मत में तोसी देने का इक़दाम है या फ़ैसला है। अगरचे तरीक़ाकार के मुताबिक अभी तक इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं हुई है, मगर जो मीडिया के संजीदा हल्के हैं वो दावा कर रहे हैं, बल्कि ख़बरें चली है कि मौजूदा हालात के तनाज़ुर में नदीम अंजुम साहब को तोसी दी गई है। ये इस हवाले से भी बहुत अहम है और शायद कि एक मखसूस पार्टी के लिए शायद ये ख़बर दुरुस्त नहीं हो कि पाकिस्तान के अंदर जो वार ऑन टेरर के बाद जो दूसरा बड़ा इशू है, जो कि जिसके ताने बाने मिलते हैं अब भी 9 मई और 10 मई के वाक़यात के साथ, नदीम अंजुम साहब को जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई गई, बाहर बैठे चंद लोगों ने जिस तरीके से उनकी किरदार कुशी की और किस तरीके से उनकी तरीक़ाकार को या उनके फ़राइज़ को तनक़ीद का निशाना बनाया, मेरे ख़्याल में ये उनकी दौरे मुलाज़मत में तोसी का ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के लिए और उनके हामियों के लिए एक अच्छा पैगाम नहीं होगा। उनकी तकलीफ़ में, उनकी आज़माइश में शायद कि इससे मज़ीद इज़ाफ़ा हो। इस तरीके से अगर हम बात करें फ़ाइज़ ईसा साहब का जो प्रोफ़ाइल रहा है, जो उनकी कारकर्दगी रही है, जो जुडिशल एक्टिविज़म के बारे में उनकी तनक़ीद रही है, इस वाले इक़दाम के बाद या उनके हल्फ उठाने के बाद शायद कि ये भी बाज़ पार्टियों के लिए नेक शगुन साबित न हो। फ़ाइज़ ईसा साहब की भी किरदार कुशी की गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जिस तरीके से उनकी फ़ैमिली को, उनकी अहलिया को और उनकी ज़ात को निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो तल्ख़ यादों के तौर पर अब भी न सिर्फ ये कि फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी फ़ैमिली को याद होगी वो तमाम चीज़ें, बल्कि आवाम भी नहीं बोले हैं और मीडिया पर्सन जो कि एक बैलेंस्ड अदलिया की बात करते हैं या उसकी वकालत करते हैं, वो भी अभी तक नहीं बोले हैं। इसी तरीके से कहा जा सकता है कि आइंदा चंद हफ्तों में 3-4 कोर कमांडर भी रिप्लेस्ड हो और उसके बाद जो आसिम मुनीर साहब है, उनकी पसंदीदा या उनकी चॉइस के लोग या उनके फेवरेट लोग ये ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। एक इत्तला के मुताबिक नाम फाइनल हो चुके हैं और चंद हफ्तों में ये वाला फैसला भी होने वाला है। उसके बाद क्या होगा ये तो अभी क़ब्ल अज़ वक्त है, मगर एक बात यह भी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ की या चंद और ग्रुप्स की या पार्टियों की तकालीफ में इजाफ़ा मुतवक्के है, रिलैक्सेशन का ज़्यादा इम्कान नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देख लें खैबर पख्तूनख्वा के हालात को, ख़ास कर जिस पर हम बतौर ख़ास बात करते हैं, तो सबसे अच्छी ख़बर यह है कि तोरख़म बॉर्डर खुल गई है। अगरचे इसमें 8-9 दिन गुजारे गए हैं, मगर सबसे जो इससे रिलेवेंट एक दूसरी ख़बर है जिसका शायद बहुत से लोगों ने नोटिस भी नहीं लिया, तो वो ये ख़बर है कि जो इमाराती इस्लामी है, जो अफ़गान तालिबान का एक सिस्टम है, उसको हम पार्टी कह सकते हैं, एक मेकनिज़म कह सकते हैं, उसके सरबराह मौलवी हिबतुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चतराल पर टीटीपी ने जो हमला किया था उसका बहुत बुरा बनाया है और एक कमांडर की ऑडियो भी सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि हिबतुल्लाह साहब की हिदायत पर या उनके हुक्म पर
جو لوگ چترال سے واپس ہو کر آئے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک تسلی بخش جواب ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک اور خبر جو کہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت عام ہے، وہ جو آصف درانی صاحب ہے، جو افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے ہیں، ان کی ایرانی جو وزیر خارجہ ہے ان سے ملاقات ہے۔ اس کا بھی پاکستانی میڈیا نے اس لیے نوٹس نہیں لیا کہ یہ ان کی ترجیحات میں پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستانی میڈیا کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، ری گروپنگ ہو رہی ہے۔ اور اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک اور اہم خبر وہ کابل سے ہو کر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ چائنا نے باضابطہ طور پر اپنے سفیر کو کابل بھیج دیا ہے، اور وہاں پر ان کے کاغذات سبمٹ ہو گئے ہیں۔ ان کے اعزاز میں ایک پروگرام کیا گیا ہے، ان کو فوجی سلامی دی گئی ہے۔ اس کو موجودہ حالات کے تناظر میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہے، ان کا ایک عجیب قسم کا انٹرویو سامنے آیا ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اسلحہ وہاں پر چھوڑا گیا تھا وہ امریکہ نے ارادتاً یا سازش کے تحت نہیں چھوڑا تھا۔ پتہ نہیں ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی۔ چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ امریکی جو اسلحہ ہے وہ چھوڑا گیا تھا اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، مگر اب انہوں نے وضاحت کر دیا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کس لیول پر ٹھیک ہے، یہ تو وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہوگا، جو کہ ان چیزوں کو سائز سمجھتی بھی ہے، مگر شاید کو یہ بھی بھول رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جن کھلاڑیوں کو 5-6 ان کی تعداد بنتی ہے، فٹ بال کے جو کھلاڑی تھے، ان کو ابھی تک رہائی نہیں ملی ہے، وہ ابھی تک کسی گروپ کے قبضے میں ہے۔ یہ ان کے اپنے صوبے کے حالات ہیں۔ اس طریقے سے کل بھی ان کے صوبے میں بلوچستان میں ایک فوجی افسر کو ایک چیک پوسٹ پر نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ شاید ان کو اس کا بھی پتہ نہیں، اور شاید ان کو اس بات کا بھی ادراک نہیں ہو کہ حافظ حمداللہ صاحب کو داعش نے مستونگ میں سوسائڈ اٹیک کا یا بم دھماکے کا نشانہ بنانا چاہا، جس میں 10 لوگ زخمی ہو گئے، اور حافظ صاحب اس وقت کراچی میں زیر علاج ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہے، اس پر بھی کسی نے بحث نہیں کی، بات نہیں کی، ایک ڈیبیٹ نہیں کی، کسی نے توجہ ہی نہیں دی پاکستانی میڈیا نے، اور وہ ہے کہ امریکہ کے سفیر نے چند دن پہلے دورہ کیا ہے گوادر کا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں جو کشیدگی آئی ہوئی تھی وہ بوجوہ اب کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور امریکی سفیر کا گوادر کا دورہ کوئی معمول کی بات نہیں ہے، معمول کا دورہ نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ خطے کے اندر شاید کہ بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہے، خاص کر پاکستان کی خارجہ پالیسی یا پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے۔ اگرچہ انڈیا نے ایک کیمپین شروع کی ہے، بی جے پی اور اس کے حامی جو میڈیا پرسنز ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان پر اسٹرائک ہو سکتی ہے، جس طریقے سے ان کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہاں پر 8 جو صوبے ہیں وہاں پر بی جے پی کو شکست ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، تو اس تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے۔ مگر اسی تناظر میں ایک اور ڈیولپمنٹ گزشتہ روز ہوئی، اس پر بھی کسی نے بحث نہیں کی، اور وہ تھی آرمی چیف کا دورہ ترکی۔ اس دورے میں خطے کے حالات، خاص کر افغانستان کے معاملات کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، اور چند ایسی سہولت کاری کی بات بھی کی جا رہی ہے، چند ایسے ہتھیاروں کی فراہمی کی بات بھی کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان کے وار آن ٹیرر یا جو کراس بارڈر ٹیررزم اس میں مددگار ثابت ہو۔ اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر عرصہ دراز کے بعد، بہت چیخنے چلانے کے بعد اور بعد از خرابی بسیار، جو متعلقہ مجاز کمیٹی ہے جس کو ہم ایپیکس کمیٹی کہتے ہیں، اس کا اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں کور کمانڈر اور وزیر اعلیٰ صاحب نے اور باقی جو متعلقہ حکام ہیں انہوں نے شرکت بھی کی ہے۔ اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے پروونشل کیپٹل پشاور میں ایک علاقہ ہے خزانہ، وہاں پر سی ٹی ڈی نے ایک کارروائی کی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں داعش کے 3 لوگ نشانہ بنائے گئے، ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو اس تمام تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ ستمبر کا مہینہ
پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور الیکشن کے انعقاد کے علاوہ تعیناتوں کی حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ اور شاید اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جو کچھ گزشتہ 16 مہینوں میں نہیں ہوا تھا وہ ایک ہی مہینے ستمبر میں وہ کچھ ہوتا دکھائی دے گا۔ بہت شکریہ۔